الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میں سارے دوست احباب نوں بڑی توجہ دے نال توجہ تسی میری طرف رکھنی ہے۔ سارے دوست احباب نے اج دا جمعۃ المبارک پوری کوشش کر کے اسی 15 تو 20 منٹ مکمل کریں گے۔ اگلے جمعۃ المبارک دے دوست احباب جلدی تشریف لیاؤ، کیونکہ اسی اتنے اعلان کر رہے ہیں 1:30 تے بیان شروع ہوئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سارے ایک باری کہہ دو انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ نے اس کائنات کے اندر جس کو نبی یا رسول بنایا ہے، اس کو اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات کا سب سے بہترین اونچا اور اعلیٰ منصب عطا فرمایا ہے۔ رب کریم نے کلام مجید فرقان حمید کے اندر خود ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو رسالت کا تاج عطا فرمانا ہے۔ رب کریم کی طرف سے جس بھی عظیم شخصیت کو نبوت و رسالت کا تاج عطا فرمایا گیا، ان کی ہر نبی اور رسول کی 2 نسبتیں اور 2 جہتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ میں ایک بالکل سادہ سا لفظ ہے، وہ ہم بارہا کہتے ہیں، اسے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہم کہتے ہیں جی میرا نبی، کیا کہتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں اللہ کا نبی۔ اللہ کہتا ہے میرا نبی، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا نبی۔ تو نبی و رسول کی 2 نسبتیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کی ذات کے ساتھ اور ایک اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ نبوت و رسالت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ نبی و رسول اپنی اس حیثیت کو استعمال کر کے مخلوق کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اب یاد رکھیے کہ جس وقت بھی جس شخص نے اپنے وقت کے نبی یا رسول کو نکال کر اللہ کی ذات کی پہچان کرنے کی کوشش کی تو وہ بہک گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ بہک گیا۔ اچھا جی تھی سبحان اللہ کہنا، کیونکہ مینوں شک نہیں، مینوں پورا پاک ہے تھوڑے جو کچھ بندے سون دے ہیں، تو میں سارے نوں ویکھن دیا جڑے جڑے سون دے۔ کیا کہنا ہے جی؟ یہ اپنے ساتھ ساتھ کہنا ہے تاکہ ایک مختصر وقت میں ہم اپنی بات کو سمیٹ لیں۔ تو نبی اور رسول جو ہیں نا جی، یہ مخلوق کو اللہ کا تعارف کروانے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی پہچان کروانے کے لیے آتے ہیں، اور رب کی طرف سے یہ حکم ہے مخلوق کو کہ تم میرے اس نبی کو مان لو، یہ نبی مجھے خود ہی منوا دے گا۔ تم اس نبی کو مانو، یہ نبی خود ہی میرا تعارف تمہیں کروا دے گا۔
جب بھی کسی نبی کے وصال کے بعد لوگوں نے خود اللہ کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کا تعارف خود کروانے کی کوشش کی، تو وہ بہک گئے اور مشرک ہو گئے۔ جس نے نبی کے پیچھے لگ کے رب کو مانا اور نبی کے پیچھے چل کر اللہ کا تعارف سمجھا، رب کریم کی ذات کو سمجھا، وہ پکا توحید پرست ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کیا ہو گیا جی؟ توحید پرست ہو گیا۔ یاد رکھ لیں، صحیح بخاری کی حدیث کے اندر یہ جملہ موجود ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پوری محنت کے ساتھ اللہ کا تعارف اپنی امت کو کروا دیا تھا حضور کی ذات نے، اس لیے مصطفیٰ کریم نے فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی۔ حضور نے فرمایا اب جو میرے ساتھ زندگی بھر جڑا رہا، حضور نے فرمایا میں رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو میرے ساتھ جڑا رہا وہ شرک نہیں کرے گا۔ یہ حضور کا وعدہ مبارک ہے اور پیارے مصطفیٰ کریم کی سچی زبان سے نکلی ہوئی سچی رب کی سچی قسم ہے۔ لوگوں کو اس میں بھی اعتبار نہیں آ رہا، لوگوں کو یعنی شرک سمجھ نہیں آ رہا، ہلکی سے ہلکی بات یہ کر دیتے ہیں جی میلاد مصطفیٰ منانا بھی شرک ہے، حالانکہ میلاد مصطفیٰ منانا ہی شرک کی کمر توڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ ساری دنیا جانتی ہے ہم اس وحدہ لا شریک کی پوجا کرتے ہیں، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، جسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ تو ہم تو ولادت مصطفیٰ منا کے بتا رہے ہیں لوگوں، ہم محمد کو محمد الرسول اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اس کا رسول مانتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی پوجا ہم نہیں کرتے۔ جب حضور کا وصال ہوا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 683، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے آئے اور امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے حجرہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے اور چادر آپ کے اوپر ڈال دی گئی تھی۔ ہم کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے اگلے جمعہ المبارک میں ایک پوری ترتیب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال حضور کی وفات پاک پر بات کریں انشاءاللہ عز و جل۔ تو امی جان فرماتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو ایسے حضور کے چہرہ مبارک سے چادر کو پیچھے ہٹایا اور حضور کے پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کی حضور میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، آپ حیات تھے تو بے مثال تھے، آپ کا میلاد بھی بے مثال ہے، آپ کی وفات بھی بے مثال ہے۔ پھر نکلے حجرہ سے، اور ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ اصحاب رسول محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے ہر لمحہ ہر آن پیارے مصطفیٰ کریم سے جنت کی نعمتیں کھائی ہیں، باتیں منوائی ہیں، حضور کی بارگاہ میں جو عرض کیا ہے وہ مل گیا، تو ان کی کیفیت ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے تو عمر بن خطاب کھڑے ہو کر خطبہ فرما رہے تھے اور لوگوں کو سختی کے ساتھ منع کر رہے تھے کہ کوئی شخص نہ کہے کہ حضور وصال کر گئے ہیں، چپ ہو جائیں اور خاموش رہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری حضور کی امت میں سے، حضور کے سارے اصحاب میں سے ابوبکر صدیق وہ واحد ذات ہیں جو حضور کے رازداں تھے، حضور کی طبیعت اور مزاج کو سمجھتے تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب سے فرمایا خاموش ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ عمر بن خطاب خاموش نہیں ہوئے، آپ نے دوبارہ کہا۔ عمر بن خطاب اپنے جلال میں تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تیسری دفعہ نہیں کہا بلکہ تھوڑا سا ہٹ کر ابوبکر صدیق نے اپنا خطبہ شروع کیا، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سبحان اللہ۔ تو لوگ سارے ابوبکر صدیق کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، عمر بن خطاب بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔
ابوبکر صدیق نے فرمایا یاد رکھو من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد ماتا، فرمایا یاد رکھو جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھ لے کہ مصطفیٰ کریم وصال کر گئے ہیں۔ فمن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو رب کی عبادت کرتا تھا یاد رکھو ہمارا رب زندہ ہے، وہ حی ہے لا یموت ہے، اسے موت نہیں آنی۔ تو اصحاب رسول گواہی دیتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آیت حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، مصطفیٰ کریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، محمد تو صرف اللہ کے رسول ہیں، دوسرے رسول بھی گزر چکے، اگر مصطفیٰ کریم وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے پاؤں پہ پیچھے مڑ جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے؟ اگر تم نے ایسا کیا تو نقصان تمہارا ہوگا۔ جو حضور کے وصال کے بعد بھی حضور کے دین سے جڑا رہا اللہ تعالیٰ اس کو جزا عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین فرماتے ہیں ہم قرآن کی اس آیت کی تلاوت تو کرتے تھے لیکن قرآن کی اس آیت کی تشریح وضاحت اور اس آیت کو سمجھا ابوبکر صدیق کی زبان سے ہیں۔ اس آیت مقدسہ عمر بن خطاب خود فرماتے ہیں جب قرآن کی یہ آیت ابوبکر صدیق نے پڑھی تو میں نے کہا واللہ واللہ یہ آیت میری نظروں سے اوجھل کیسے رہ گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے جو مصطفیٰ کریم کے جتنا قریب ہوتا ہے قرآن اس کو اتنا ہی زیادہ سمجھ آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب ذرا توجہ سے میری طرف آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اب دو باتیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں اور اپنی بات کو مکمل کر لینا ہے۔ نمبر ایک، کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان تو اس کی زندگی کے کچھ دور ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے اس کا بچپن کا دور، پھر ہوتا ہے لڑکپن کا دور، پھر جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا۔ کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی کوئی شناخت نہیں ہوتی، وہ اپنے والدین کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ لڑکپن میں بھی وہ اپنے والدین کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ یہاں کوئی لڑکا اچھا کام کرے، سلجھا ہوا آپ سے ملے تو آپ پوچھتے ہیں تم کہتا پتر ہیں، اس کا آپ نام پوچھتے ہی نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہتا پتر ہیں، تو آپ کو بتایا جائے یہ فلاں کہ اچھا ماشاء اللہ بڑی سونی تربیت کیتی ہے۔ اگر وہ شرارتیں کرے، الٹی حرکتیں کرے تو پھر بھی پوچھتے ہیں یہ کہتا پتر ہے، تو کہا جاتا جی فلاں کا، تو کئی اس پہ پھر توجہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے۔ جب آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں 18 سال سے لے کر 30 سال تک، یہ جو 12 سال ہیں یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اپنی شناخت کیسے بناتا ہے۔ یہاں اس کی شناخت بنتی ہے خود کی، کچھ محنت کرتے ہیں، ٹائم ضائع نہیں کرتے، تو پھر ان کی وجہ سے ان کے والدین کی پہچان ہوتی ہے، ان کی وجہ سے ان کی برادری کی پہچان ہوتی ہے، ان کی وجہ سے ان کے علاقے کی پہچان ہوتی ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا وہ ساری زندگی برادری، والدین یا علاقے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ انسان کے ہاتھ میں ہے وہ محنت کرے۔ اب توجہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس عظیم شخصیت کو نبی یا رسول بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت و رسالت کی شناخت خود عطا فرمائی۔ نبی و رسول کی شناخت ہی ایک ہے۔ آپ کسی بھی نبی سے پوچھیں، حضرت سیدنا آدم سے پوچھیں، حضرت سیدنا نوح سے کوئی سوال کرے، حضرت ابراہیم سے سوال کرے، اسحاق سے کرے، اسماعیل سے کرے، یوسف سے کرے، یعقوب سے کرے، زکریا سے کرے، یحییٰ سے کرے، داؤد سے کرے، سلیمان سے کرے، آپ کون ہیں؟ تو وہ یہ نہیں بتاتے میں فلاں علاقے کا ہوں، میں فلاں قبیلے کا ہوں، میرے والد کا نام یہ ہے، یہ نہیں کہتے۔ وہ کہتے انی رسول اللہ، میری پہچان یہ ہے کہ میں اس کائنات کے خالق کا رسول ہوں۔
اس کائنات کے. تو یاد رکھیے رب فرماتا ہے وما محمد الا رسول، محمد تو صرف اللہ کے رسول ہیں. میرے اور آپ کے نبی کا تعارف ہے محمد الرسول اللہ. محمد وہ ہیں جو اللہ کے، اونچی کہیے، محمد وہ ہیں جو اللہ کے، محمد وہ ہیں جو اللہ کے. اے سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ، آپ کے گھر میں محمد پیدا تو ہوئے ہیں، لیکن محمد کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ آمنہ کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. محمد کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں. محمد کی پہچان یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مکہ کے رہائشی ہیں. محمد کی یہ بھی پہچان نہیں ہے کہ وہ کعبہ کے پاس رہتے ہیں. محمد کی پہچان یہ بھی نہیں ہے کہ وہ عرب سے تعلق رکھتے ہیں. آمنہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کی والدہ ہیں. عبداللہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ محمد عربی کے والد ہیں. مکہ کی بھی پہچان اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کریم وہاں پیدا ہوئے ہیں. بلکہ قرآن کے لفظوں میں یہ ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے کعبہ، تیرے قبلہ ہونے کی بھی پہچان یہ ہے کہ میرے محمد نے تیری طرف رخ کر لیا ہے. تو کعبے کی بھی پہچان اس لیے ہے حضور کی وجہ سے ہے. ہمارے مصطفیٰ کریم کی پہچان کسی وجہ سے نہیں ہے. ہمارے نبی کی صرف ایک پہچان ہے محمد الرسول اللہ. کیا پہچان ہے جی؟ محمد رسول اللہ. کیا پہچان ہے؟ محمد رسول اللہ. فاطمہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ صرف محمد نہیں، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. سبحان اللہ. حسنین جن کی پشت پہ کھیلے ہیں، وہ صرف محمد نہیں، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. حسین کے لیے سجدہ جس نے طویل کیا ہے، وہ صرف محمد نہیں، وہ محمد الرسول اللہ ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حضور کی شناخت ہے، حضور کی پہچان ہے. سبحان اور اللہ. اس کائنات میں سب سے عظیم تر پہچان ہمارے نبی کی یہی ہے محمد الرسول اللہ. کیا جی؟ محمد رسول اللہ. اب ایک قرآن پاک کے مثال اور ایک صحیح بخاری کی حدیث اور میری بات مکمل ہو گئی. اب ٹائم اگر ضائع ہوا تو آپ کی وجہ سے ہونا ہے. کس کی وجہ سے جی؟ کیونکہ تسی سبحان اللہ نہیں کہنی. ہاں، نہ تسی کہنی تو نہ میں اگاں چلنا. بڑی توجہ کے ساتھ. اردو بھی مجھے پتا ہے آپ کو سمجھ آتی ہے. میرا ویسے ہی آج دل کر رہا تھا کہ اردو میں بیان کروں. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ہاں، ویسے ہی میرا آج دل کیا ہے. تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. انہوں نے تمہیں ویکھ کے کہنے دے سبحان اللہ. میری غلطی نہیں کیا انہوں نے. کیا کہنا ہے جی؟ سبحان اللہ. یہ نقطہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ شاید پچھلے سال بیان کیا تھا. جس کو آتا ہے وہ میرے ساتھ جڑے گا، جس کو نہیں آتا اس نے توجہ کرنی، چونکہ بات بڑی باریک ہے. میں دوبارہ سے آپ کو بتاتا ہوں. نبی اور رسول کی دو نسبتیں ہوتی ہیں. کتنی جی؟ دو. ایک اللہ کے ساتھ، ایک مخلوق کے ساتھ. اللہ کی ساری مخلوق میں سے کامل ترین اللہ کے نبی اور رسول ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی ساری مخلوق میں سے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، اللہ کی ساری مخلوق میں سے کامل ترین اللہ کے بندے اللہ کے انبیاء اور رسول ہیں. سبحان اللہ. کیا ہیں جی؟ اب پتر انہوں باہر لائیے. وہ یہ کس کے ہیں؟ ساری محنت خراب ہو رہی ہے. ان دونوں کو باہر نکالو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تسی ٹائم ذرا ضائع کرو سارا لگے.
جی دوبارہ سے، اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول جتنے بھی ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے کیا ہیں جی؟ کامل ترین ہیں۔ کیا ہیں جی؟ کامل ترین۔ اللہ کی مخلوق میں سے انبیاء اور رسول کامل ترین ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے انبیاء اور رسولوں میں سے کامل ترین میرے اور آپ کے لاجوال آقا ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، سبحان اللہ، یعنی کون ہیں؟ دونوں جہان۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، سبحان اللہ، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا سبحان نبی۔ اللہ۔ بس یہ بات میں نے اور آپ نے آج سمجھنی ہے جی، ایک بخاری کی حدیث سے اور ایک قرآن پاک کی مثال سے، کہ انبیاء میں سے ہمارے نبی کامل ترین کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، انبیاء میں سے ہمارے نبی کامل ترین کامل ترین کیسے؟ کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، میں نے پہلے معذرت کی ہے، میں دوبارہ کرتا ہوں، آج تھوڑی جی دیر ہو سکتی ہے، سبحان اللہ، اگلے جمعے تو اسی اعلان کا چھڈیا ہے، 1:30 بجے خطاب انشاءاللہ شروع ہو جانا ہے۔ جیسے ایس دفعہ دی معذرت، توجہ میری طرف۔ سبحان اللہ، بھلا میں نے کیا کہا تھا؟ کامل ترین انبیاء میں سے کامل ترین ہمارے لاجوال آقا کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، اب دوبارہ یاد دہانے کے لیے، ہر نبی کی دو نسبتیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کے ساتھ، ایک مخلوق کے ساتھ، ایک اللہ کے ساتھ، ایک مخلوق کے ساتھ۔ اب توجہ، ایک ایک جملہ بڑی ذمہ داری والا ہے۔ جو دوست حاضر باش ہیں، جن کا دماغ بالکل حاضر ہے، انہوں نے جلدی جلدی میرے ساتھ چلنا ہے تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو۔ پارہ نمبر 19 ہے، سورت کا نام ہے الشعراء، آیت نمبر ہے 60، 61، 62، 63۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، جو کلیم اللہ ہیں، وہ اپنی قوم کو لے کے نکلے، فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، اور دن جب چڑھا تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے پہنچ گیا۔ توجہ میری طرف۔ فلما ترا الجمعان، جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی امت نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو نظر پڑی فرعون کے لشکر پر، تو کہنے لگے کالا اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہنے لگے اے پیارے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ وہ آ گیا فرعون، وہ آ گیا فرعون، وہ آ گیا اس کا لشکر، ابھی ہم پکڑے جائیں گے، ہمارا فاصلہ کم ہو رہا ہے، وہ ہمارے قریب آ رہے ہیں، ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ کی امت، موسیٰ کلیم اللہ کی امت، بعد میں نہیں، اسی وقت موجود صحابہ کرام موسیٰ کلیم اللہ کے، اصحاب موسیٰ، اصحاب موسیٰ امت سیدھا نبی سے کہہ رہی ہیں، وہ آ گئے، وہ آ گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے آگے سے جواب دیا، قرآن کے لفظ ہیں کالا کلا، فرمانے لگے غم نہ کرو، ہرگز نہیں وہ ہمیں پکڑ سکتے، کیوں؟ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ سبحان اللہ، تسی پوری توجہ کرنی، تسی کیمرہ مین جے، سبحان اللہ، میرے ساتھ، میرے ساتھ، لفظ یاد کریں، میرے ساتھ۔ میرا رب ہے۔ یہ جو سارے سامنے اصحاب کھڑے ہیں، یہ کہاں گئے ہیں؟ اللہ، اللہ، یہ کہاں گئے ہیں؟ سبحان اللہ، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ۔ کلیم اللہ نے، مت توجہ، کلیم اللہ نے، موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی ذات کا ذکر پہلے کیا ہے، اللہ، میرے ساتھ، میرے ساتھ، سبحان اللہ، اللہ نہیں کہا، رب کہا ہے۔ اس کو سمجھیں، میرے ساتھ میرا اللہ یہ نہیں کہا، کہا میرے ساتھ میرا۔ لفظ اللہ ذات کے لیے ہے، لفظ رب اللہ کی صفت ہے۔ بالکل آسان کر دیتا ہوں، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو رب ہے۔ سبحان اللہ،
اللہ ذات کے لیے ہے، لفظ رب وحدہ لا شریک کی ایک صفت ہے، سبحان اللہ، جیسے وہ ستار ہے، جیسے وہ غفار ہے، سبحان اللہ، جیسے وہ رحمان ہے، جیسے وہ رحیم ہے، جیسے وہ کریم ہے، جیسے وہ عزیز ہے، اسی طرح رب اس کی صفت ہے، یاد رکھنا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ہرگز نہیں، وہ ہمیں نہیں پکڑ سکتے، کیوں؟ ان معی یا ربی، میرے ساتھ، اپنا ذکر پہلے، میرے ساتھ میرا رب ہے، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اللہ، سامنے کھڑے کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں کیا؟ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا یاد دہانی کرا دیتے ہیں، ان کو میں نے کہا تھا آؤ جہاد کریں، اللہ، ان کو میں نے کہا تھا وہ جہاد کریں، تو انہوں نے مجھے یہی کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، جا تو اور تیرا رب لڑ، اللہ، جا تو اور تیرا رب، تو پھر نہیں تو نہ صحیح، ان معی یا ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ سبحان اللہ، جب تم نے مجھے بیچ سے نکالا، میرے ساتھ جڑتے نا، کہتے ہیں موسیٰ ہم تیرے ساتھ ہیں، تم نے نہیں کہا، تم نے کہا انت و ربک، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑے، تو ٹھیک ہے پھر ان معی یا ربی، اللہ، سبحان اللہ، میرے ساتھ میرا رب ہے، سبحان اللہ، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ سبحان اللہ، ایک غار ثور ہے، مکہ المکرمہ ہے، اللہ، ایک نبیوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، ایک امتوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، دونوں ہی سردار ہیں، سبحان اللہ، ایک حبیب اللہ ہیں، سبحان اللہ، ایک صدیق اکبر ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا حبیب اللہ سے حضور وہ آ گئے، اللہ، وہ آ گئے، وہ آ گئے، تو حبیب اللہ کا جواب سنو، قرآن گواہ ہے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر تم غم نہ کرو، تم غم نہ کرو، سبحان اللہ، میں تو کرتا ہی نہیں، اللہ، سبحان اللہ، تم غم نہ کرو، سبحان اللہ، ان اللہ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، رب نہیں کہا، رب نہیں کہا، اللہ، سبحان اللہ، جس سے رب کی صفات کی معرفت ہو وہ کلیم اللہ ہے، جسے رب کی ذات کی معرفت ہو وہ حبیب اللہ ہے۔ سبحان اللہ، اور اپنی ذات کو پہلے نہیں رکھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ اللہ ہے، کہا اللہ ہمارے ساتھ، کلیم اللہ وہ ہیں جو پہلے اپنی ذات کو ذکر کریں، پھر رب کا صفاتی نام ذکر کریں، حبیب اللہ وہ ہیں جو رب کا ذاتی نام پہلے ذکر کریں، اپنی ذات کو بعد میں رکھیں، اور کلیم اللہ وہ ہیں جو اپنے ذات کے ساتھ صرف رب کا ذکر کریں، حبیب اللہ وہ ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ امت کو جوڑ کر کہیں ابو بکر تو اکیلا نہیں، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ، وہاں ہم سارے تھے، سبحان اللہ، تھے سارے، اونچی بولیے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، میرے رب کے قرآن کا نور تیرے دل کو کھول دے گا، اس کو سمجھو۔ قرآن کا ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے، لوگوں نے اسے صرف تلاوت کے لیے رکھا، غلافوں میں چھپا کر اوپر عطر لگا کے رکھ دیا، قرآن کو سمجھو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ غار ثور میں کتنے تھے، کتنی شخصیات تھیں؟ ایک حبیب اللہ، رسول اللہ، دوسرے صدیق اکبر، رسول اللہ، صدیق اکبر، باقی سارے اصحاب پیچھے ہیں، آنے والی امت پیچھے ہے۔ حضور نے جملہ بتا کے یہ عقیدہ دیا ہے ابو بکر سے مخاطب کر کے، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مصطفیٰ کریم سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں، جو مجھ تک پہنچنا چاہے وہ ابو بکر کے دامن کو پکڑے، ابو بکر مجھ سے جوڑے گا، میں تمہیں رب سے جوڑ دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، مصطفیٰ کریم نے پریکٹیکل سمجھایا ہے۔ جاؤ آج بھی گنبد خضرا مصطفیٰ کے قدموں میں ابو بکر صدیق اب بھی آرام فرما ہیں۔ سبحان اللہ،
جس نے صدیق اکبر کو نکالا وہ مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتا. یاد رکھیے حضور فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہمارے نبی نبیوں میں کامل ترین ہیں. سبحان اللہ. کیا ہیں جی؟ کامل ترین. چلیں جی آپ بخاری شریف کی حدیث پاک اور مکمل. یہ جو میں بخاری کی حدیث پڑھنے لگا ہوں نا جی، یہ امام بخاری نے، ابھی صرف بخاری کی بات ہوگی، مسلم میں بھی ہے لیکن ابھی صرف ہم بخاری کا حوالہ دیں گے. یہ صحیح بخاری شریف میں امام بخاری نے اس کو 8 جگہ درج کیا ہے. کتنی جگہ جی؟ 8 جگہ اس حدیث کو روایت کی ہے. میں جو حدیث پڑھنے لگا ہوں، جو میں نے انتخاب کیا ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 4476. کیا ہے جی؟ 4476. مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے بخاری کے نام سے، چلیں وہ بھی سناؤں آپ کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت یہ معیار ہیں، اور یہ معیار ہیں، یہ حضور کی تربیت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو ہم نے آگے کیا ہے. ابو بکر صدیق کو میرے رب نے آگے کیا ہے. ابو بکر صدیق کو مصطفیٰ نے آگے کیا ہے. مسجد نبوی کا مصلی مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے. ہم سے جھگڑا نہ کریں، حضور نے عطا کیا ہے. اب دیکھیے ذرا، جس طرح کا مزاج مصطفیٰ کا ہے میرے رب نے اسی طرح کا مزاج ابو بکر صدیق کا بنایا ہے. ابھی دیکھیے حضور جب بات کرتے ہیں تو اپنی ذات کو پیچھے رکھتے ہیں، اللہ کی ذات کو. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ. پہلے اللہ کا ذکر ہے، پھر حضور نے اپنا ذکر کیا. ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی ہے. بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1241. کیا نمبر ہے؟ 1241. جی میں پوری حدیث نہیں پڑھوں گا، طویل حدیث ہے، میں اس کو بالکل مختصر کرنے لگا ہوں. جس بات پہ مجھے وہ بات یاد آئی ہے. بنی عمر بن عوف ایک قبیلہ ہے، اس کی صلح کروانے کے لیے مصطفیٰ کریم تشریف لے گئے. پیچھے سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے ابو بکر صدیق سے کہا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں اذان دینے لگا ہوں، آپ نے جماعت کروانی ہے. آپ نے جماعت کروانی ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ عز و جل کسی جمعے پہ، میں نے ویسے اعلان تو کیا ہوگا، کسی جمعے پہ ہم پوری ترتیب سے صرف بخاری کی حدیثیں پیش کریں گے کہ کہاں کہاں میرے لجپال آقا نے ابو بکر صدیق کو ساتھ رکھا ہے انشاءاللہ عز و جل. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کروا دی. حضور صلح کروا کے واپس آئے تو پچھلی صف پہ کھڑے ہو گئے. اس پہ بڑی طویل بحث ہے، میں وہ نہیں کروں گا کیونکہ میں نے ایک اور حدیث پڑھنی ہے، اس کو پھر کبھی صحیح. ابھی آپ یہی سمجھیں، حضور پچھلی صف پہ آئے تو پچھلے والے نے ایسے کیا تو اگلی صف والے نے ایسے دیکھا تو پیچھے کون کھڑے تھے؟ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی نماز کے اندر. اللہ کے بندو، ایمان کا مرکز ہمارے نبی ہیں. حضور کو سمجھیں، جس نے حضور کو سمجھا ہے وہ پار لگ گیا ہے. انہوں نے جگہ، حضور اگلی صف میں، اگلے والے نے پیچھے دیکھا، جگہ، حضور پہلی صف میں پہنچ گئے. اب صحابہ کرام فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی توجہ سے نماز پڑھاتے تھے، سنتے نہیں تھے، بات توجہ اور طرف نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے نا جی ہاتھ مارنے شروع کیے ہیں. کیا ہو رہی ہے؟ نماز رب کی ہو رہی ہے، تعظیم مصطفیٰ کی ہو رہی ہے. نماز کے اندر بھی اصحاب کو گوارا نہیں ہے کہ حضور ہمارے پیچھے کھڑے ہو جائیں، توجہ کرنی ہے. تو کہتے ہیں ہم نے زور زور سے ہاتھ مارے. ابو بکر صدیق کو پیچھے دیکھنا پڑا، ایسے دیکھا تو اللہ اکبر، حضور آ جائیں مسئلے پہ. حضور نے فرمایا نہیں، تم پڑھاؤ، تم یاد رکھیں یہ نماز ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ فرفع یدیہ.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کا حدیث حوالہ میں نے دے دیا، ہاتھ اٹھائی، عرض کی پاک پروردگار تیرا شکریہ، تیرے مصطفیٰ کریم کے سامنے میں مسئلے پہ کھڑا تھا تو حضور نے کہا کھڑے ہو جاؤ، تیرا شکریہ، لیکن میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضور ابوبکر صدیق نے مسئلہ چھوڑ دیا، حضور آ گئے مسئلے پہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے، نماز یہیں سے شروع ہو گئی، نماز ٹوٹی، کعبے کو دیکھے تو کہاں نمازیں ٹوٹتی ہیں جی؟ سبحان اللہ، جس کے چہرہ پھیلنے سے کعبہ قبلہ بنے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اب جو جملہ مجھے یاد آیا تھا، ادھر مصطفیٰ کریم کا مزاج یہ ہے کہ حضور رب کی جب بات کرتے ہیں تو اپنی ذات کو ختم کر دیتے ہیں، اپنی ذات کی ذکر نہیں کرتے، پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور نے نماز پڑھا کے فرمایا ابوبکر ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ نماز پڑھاؤ، تم نے کیوں نہیں پڑھائی؟ تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ دنیا کے سارے ادیب، دنیا کے سارے باادب، دنیا کے سارے سلجھے مہذب اور سنجیدہ لوگوں، ابو بکر سے سیکھو کہ مصطفیٰ کے سامنے بات کیسے کرتے ہیں۔ نام ہے ابو بکر، انٹرنیشنل بزنس مین ہے، مکہ نہیں شام اور یمن اور عراق سے جس کا نام چلتا ہے، مکہ کے لوگ جس سے اپنے فیصلے کرواتے ہیں، وہ جب حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو لفظ یہ تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، حضور ابو قحافہ دے پتر دی کی مجال، ابو قحافہ دے پتر دی، ابو بکر کیوں نہیں کہا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ابو بکر کیوں نہیں کہا؟ ابو بکر کی کیا مجال، صدیق اکبر کی کیا مجال ہے؟ یہ نہیں کہا، دنیا کو بتلایا ہے جب مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو اپنی ذات ختم کرو، اپنی پہچان اور شناخت ختم کرو، کہو میری شناخت ختم ہے، ابو قحافہ کا بیٹا ہوں، ابو قحافہ کا بیٹا ہوں۔ حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کہ وہ آپ کے سامنے نماز پڑھا جائے، اس لیے حضرت ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ابو بکر کے دامن کو پکڑ لو، وہ آپ کو حضور کے دامن تک لے جائیں گے۔ اب آخری حدیث، یہ حوالہ میں نے دے دیا جی، 4476، اونچی آواز سے بولیں، یہ حدیث کا نمبر ہے۔ اور ایک حدیث ہے 7510، وہ بھی یہی حدیث ہے، وہ روایت مختلف ہے، میں نے اس کے صرف 3 جملے پڑھنے ہیں اور یہ پوری حدیث پڑھنی ہے۔ اچھا میرے آج دل ہے کہ میں، چونکہ میرا دل تھا اس کو میں پوری وضاحت سے بیان کروں تو آپ سے معذرت ہے۔ ایک لفظ پہ ذمہ داری ہے، بخاری کی حدیث ہے، دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں، 8 جگہ یہ حدیث آئی ہے۔ اب لفظوں پہ توجہ کرنی ہے تاکہ ہمارا ٹائم ضائع نہ ہو، جلدی سے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتمع المؤمنون یوم القیامۃ فیقولون لو استشفعنا الی ربنا فیأتون آدم فیقولون انت ابو الناس خلقک اللہ بیدہ۔ آپ اس جملے کو بڑی توجہ سمجھیں گے، خلق اللہ بیدہ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ فَاسْتَشْفَعْ لِرَبِّنَا أَنْ يُرِيحَنَا فِي مَكَانِنَا هَذَا۔ توجہ کے ساتھ حضور فرماتے ہیں حشر کا میدان لگا ہوگا، کس کا جی؟ حشر کا میدان، نفسا نفسی کا عالم ہے، پسینے سے شرابور ہیں کہ اچانک کچھ مومن، کچھ پکے مسلمان، میں جہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں اہل سنت و جماعت، کون جی؟ کہ عقیدہ آ رہا ہے نا جی، کون جی؟ اہل سنت و جماعت کے کچھ لوگوں نے، کچھ پکے مسلمانوں نے، حضور فرماتے ہیں ایک جگہ اکٹھے ہو کے میٹنگ کرنی ہے، میٹنگ کر کے کہنا ہے یار اوے اللہ دا کوئی نیک بندہ لبو جدی رب سن لیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟
ہم حضرت اسی لیے مزارات پہ جاتے ہیں، ہم پوجنے کے لیے نہیں جاتے، ہم عبادت کے لیے نہیں جاتے، ہم صرف اس لیے جاتے ہیں جو عقیدہ حشر کے میدان میں ٹھیک ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ دنیا میں بھی ٹھیک ہے۔ اکٹھے ہو کہنا ہے یار کوئی اللہ کا نیک بندہ ڈھونڈو جس کی رب سنتا ہے، اسے جا کر کہیں گے کہ ہماری سفارش کر دو اور یہ وقت جلدی سے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نیک، اللہ کے نیک۔ میں اسے ایک جملہ اور کہوں گا، اللہ کے ولی۔ کیا کہیں گے؟ اللہ کے ولی۔ یاد رکھیے یہ حدیث کے لفظ مومنون، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو آپ کو نبی تک لے کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے جی سب کو اکٹھا کرنا، آؤ بھی آؤ ساڑی میٹنگ ہو گئی، آ جاؤ، ایک کام ساڑے دین آ گیا ہے کیا؟ چلیے حضرت آدم کو چلیے، فیاتون آدم، حضرت سیدنا آدم کے بعد جا کے عرض کریں گے، پہلے تعریف کرنی ہوتی ہے اور سچی تعریف، عرض کریں گے انت ابو الناس، آپ ہمارے والد محترم ہیں، آپ ہمارے خالقہ کلّہ بیدہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے اپنی شان کے لائق تخلیق فرمایا ہے۔ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اللہ نے اپنے فرشتوں کو آپ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے۔ کتنی پیاری تعریفیں ہو رہی ہیں، حضرت سیدنا آدم سن رہے ہیں، اچھا مجھے سجدہ کروایا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے جی، اور سنیے، عرض کریں گے وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، رب کریم نے آپ کو ساری چیزوں کے نام بھی سکھلائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، کام کیا ہے؟ فَاسْتَشْفِ لِرَبِّنَا، اللہ سے ایک دفعہ کہہ دینا کہ اے جڑا مشکل وقت ہے جلدی ختم ہو جائے۔ کن سے کہہ رہے ہیں؟ سنیے، حضرت آدم آگے سے کہیں گے، حضور فرما رہے ہیں، فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ فَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ، حضرت آدم کو اپنی ایک بات یاد آ جائے گی، وہ فرمائیں گے دیکھو بھئی اللہ نے فرمایا تھا اس درخت سے نہیں کھانا، میں نے وہ کھا لیا، تو مجھے اب حیا آتی ہے کہ رب کی بارگاہ میں جاؤں۔ فَيَسْتَحْيِي مِن رَبِّهِ، میں رب سے حیا کرتا ہوں۔ لیکن اِئْتُوا نُوحًا، آدم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ۔ کن کے پاس جی؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں جی؟ چلیں دو اور انبیاء کے بعد پوچھوں گا تاکہ برکت ہو جائے۔ حضرت آدم فرمائیں گے ائتوا نوحا، جاؤ حضرت نوح کے پاس، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وہ نبیوں میں پہلے رسول ہیں، سبحان اللہ، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ فَيَأْتُونَ نُوحًا، ہم سارے جا کے عرض کریں گے اے پیارے نوح مہربانی کریں ہماری سفارش کر دیں۔ حضرت نوح فرمائیں گے لَسْتُ هُنَاكُمْ، میں یہ کر سکتا، لیکن میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، اِئْتُوا خلیل الرحمن، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ، جا کر انہیں کہو۔ ہم سارے حضرت ابراہیم کے پاس، آپ فرمائیں گے لَسْتُ هُنَاكُمْ، میں یہ کر سکتا، پھر کہاں جائیں؟ اِئْتُوا موسیٰ عبداً کلمہ اللہ وآتاہ التوراۃ، جاؤ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس، رب نے انہیں ہم کلامی کا شرف بھی دیا ہے اور تورات بھی عطا فرمائی ہے۔ ہم سارے کہاں جائیں گے؟ عرض کریں گے حضور مہربانی کریں گے، فرمائیں لَسْتُ هُنَاكُمْ، میرے پاس۔ وَيَذْكُرُ قَتْلَ نَفْسَ بِغَيْرِ نَفْسٍ، کہیں گے مجھے ایک دفعہ میں نے مکہ مارا تھا تو بندہ مجھ سے مر گیا تھا، تو فَيَسْتَحْيِي مِن رَبِّهِ، میں رب سے حیا کرتا ہوں، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ کہاں جائیں جی؟ اِئْتُوا عیسیٰ، عیسیٰ کے پاس جاؤ، عبد اللہ و رسولہ و کلمۃ اللہ و روحہ، عیسیٰ عبد اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، اور وہ کلمۃ اللہ ہیں، وہ روح اللہ ہیں، وہ تمہاری بات کروائیں گے۔ میں اب دوبارہ پوچھتا ہوں، آدم نے کس کے پاس بھیجا؟ حضرت نوح نے کس کے پاس بھیجا؟ اونچی آواز سے، بخاری کی حدیث ہے 8 جگہ آئی ہے، کتنی جگہ جی؟ عقیدہ اپنا مضبوط کرو، آدم نے کس کے پاس بھیجا؟
نوح نے کس کے پاس بھیجا؟ ابراہیم نے کس کے پاس بھیجا؟ موسیٰ کلیم اللہ نے کس کے پاس بھیجا؟ انبیاء سمجھا رہے ہیں اگر انبیاء کے سامنے جولی پھیلانا، اگر گنبد خضرا کے سامنے جولی پھیلانا شرک ہوتا تو آدم ہی کہتے تھے ہمارے پاس نہ ہو، رب سے بات کرو۔ سبحان اللہ، اللہ، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی نے نہیں سمجھایا، وہ سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں پہلے نبی تک پہنچو، پہلے یہ شرک کی فیکٹریاں بند کرو۔ بخاری کی حدیث سمجھا رہی ہے، مصطفیٰ کریم کا سچا بیان ہے، انبیاء کے پاس بھیجیں گے۔ اب کن کے پاس آ گئی؟ بس جی اب بات مکمل۔ عیسیٰ ابن مریم سے جا کے ہم کہیں گے حضور آپ تو روح اللہ ہیں، آپ تو کلمت اللہ ہیں، آپ تو اللہ کی نشانی ہیں، تو ہمارا کام کر دیجئے۔ آپ فرمائیں گے لست ہناکم، میں یہ ہاں ایک بندہ بتاتا ہوں، ایک شخصیت بتاتا ہوں، میرا وعدہ ہے وہ تمہارا کام کر دے گا۔ اے تو جلدی جاؤ، جلدی جاؤ، تم نے دیر کر دی ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، اے تو محمدن، جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ رب نے انہیں کہا ہوا ہے اما السائل فلا تنہر، فلا تنہر، رسول جو تیری بارگاہ میں مانگنے کے لیے آجے اسے نہ نہیں کرنی، جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ حضور فرماتے فیاتونی، تم سارے اکٹھے ہو کر میرے پاس آ جاؤ گے اور میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، میں کہوں گا آ گئے ہو، آ گئے ہو، جی حضور آ گئے ہیں، کہاں سے ہو کر آئے ہو؟ جی فلاں فلاں نبیوں سے، ٹھیک ہے اب بیٹھو۔ فانت علیکم، حضور فرماتے میں نیچے اتروں گا، میں نیچے اتروں گا، اور حتیٰ استاذن علی ربی، میں رب سے اجازت لوں گا، فیوزن علی، رب فرمائے گا اجازت ہے، فاذا رأیت ربی وقعت ساجدا، میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، فیدعنی ما شاء اللہ، جب تک رب چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا۔ پھر میرا رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد مصطفیٰ سر کو اٹھا لیجئے، سر کو اٹھا لیجئے، سل توتا، جو مانگو گے دیا جائے گا، وشفا تو شفا، جس پہ ہاتھ رکھو گے میں اسے جنت بھیج دوں گا۔ کل 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 یسمع، جو کہو گے سنا جائے گا، جس کا نام لوگے وہ جنتی ہے، جس پہ ہاتھ رکھو گے وہ جنتی ہو، جس کو پہچان دیں گے وہ جنتی ہو جائے گا۔ نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکڑی ہیں، نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکڑی ہیں، آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکڑی ہیں۔ محمد ہے، احمد ہے، وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی، وہ کسی کو اپنی برادری پہ مان ہے، کسی کو اپنے علاقے پہ مان ہے، کسی کو اپنی شخصیت پہ مان ہے، ہمیں مان ہے وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے۔ ہم جہاں کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے نبی سے جب بات کی جائے تو حضور کام کروا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، رب کا قرآن کہتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہے جب حضور کام کروا دیں گے یوم تبیض وجوہ، ہمارے چہرے خوشی سے چودھویں کی چاند کی طرح دھمک جائیں گے، اور ہم کہیں گے جو نہیں مانتے ہاں سنا کام ہوا کہ نہیں سنا، تو کہتا تھا محمد کچھ نہیں کر سکتے، دیکھ امت محمدیہ نہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی بھی اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں، ساری امتیں رب کی ساری مخلوق اسی مصطفیٰ کے در پہ کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہے گل ساری آمنا تیرے لال پہ مکڑی ہیں۔ اے آمنا گل حشر جو حضور فرماتے ہیں میں رب سے عرض کروں گا پاک پروردگار اب میری لاج رکھ، یہ آ گئے ہیں، اب 7510 حدیث کا نمبر ہے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں نے عرض کرنے یا رب اذن
الہ الا اللہ، پاک پروردگار مجھے اجازت دے دے جس نے زندگی میں کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اس کو جنت میں لے جانا چاہتا ہوں، میں اس کو، حضور فرماتے ہیں میرا رب فرمائے گا، توجہ آخری جملہ، میرا رب فرمائے گا وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی، اے مصطفیٰ کریم چل تیرے منہ نو، تو جو آ گیا ہے تیرے منہ کو، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، مجھے کبریائی کی قسم ہے، مجھے اپنی عظمت کی قسم ہے، جس کو تو نے کہہ دیا میں نے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ اے آمینہ کے لال گل حشر چ تیرے لال تے مکڑی ہیں۔ رب کریم مجھے اور آپ کو مصطفیٰ کریم کے ساتھ جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم مجھے اور آپ کو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں اللہ وحدہ لا شریک موت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے۔